Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 39 from the physics of second year. Chapter 13, Electromagnetism. Today we will try to cover MCQs and short questions from the chapter 13, Electromagnetism. A moving charge is surrounded by two fields. آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ہر چارج کے ارد گرد الیکٹرک فیلڈ چاہے وہ اسٹیشنری ہو چاہے موو کر رہا ہو اس کے گرد یہ لازمی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب چارج موو کرتا ہے تو وہ کرنٹ کہلاتا ہے، اور کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ سے آپ لوگ واقف ہیں. تو اس طرح سے موونگ چارج کے ارد گرد دو فیلڈ ہوتی ہیں، نمبر 1 از الیکٹرک فیلڈ اینڈ نمبر 2 میگنیٹک فیلڈ. A photon while moving through a magnetic field is reflected towards North Pole, South Pole is ionized none. چونکہ فوٹان نیوٹرل پارٹیکل ہے، ٹھیک ہے، اور نیوٹرل پارٹیکل جب میگنیٹک فیلڈ سے گزرتا ہے تو اس پہ کوئی فورس نہیں لگتی، سو ٹھیک ہے، it is not affected by any of the poles or ionized. میگنیٹزم از ریلیٹڈ ٹو، آپ جانتے ہیں کہ جب چارج موو کرتا ہے تب ہی اس کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ موو پروڈیوس ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے موونگ چارج. When a charged particle enters perpendicular to the magnetic field, the path followed by it is، یہ نالج ٹائپ کا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پرپینڈیکولرلی اس میں جب بھی انٹر ہوتا ہے تو اس سرکل میں ریوالو کرنے لگ جاتا ہے. The torque acting on a coil can be increased by increasing، یہ چونکہ آپ نے فارمولا پڑھا تھا ٹا از اکول ٹو این آئی اے بی، ٹھیک ہے، نیکسٹ مینشن بھی ہے یہاں پہ، تو یہ تمام فیکٹرز بڑھانے سے ٹارک بڑھ جائے گا، تو سو آل ابو. The magnetic flux will be maximum for an angle of 0 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree. آنسر 0 ڈگری ہے، ریزن دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں کہ میگنیٹک فلکس ایکول ہوتا ہے بی اے کاس تھیٹا کے، اور جب تھیٹا 0 ڈگری ہوگا تو میگنیٹک فلکس جو ہے وہ میکسیمم ہوگا. The Weber is a unit of magnetic flux. 1 Weber is equal to Newton meter per ampere. اس کا پروف دیکھیے گا. آپ سب جانتے ہیں کہ فائی کا یونٹ آپ سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے، ویبر چونکہ فائی کا یونٹ ہے تو اس لحاظ سے ہم فلکس سے ہی شروع کریں گے. فلکس از اکول ٹو بی اے، بی کی ویلیو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں، ایف اکول ٹو آئی ایل بی، تو بی از اکول ٹو ایف اوور آئی ایل، تو یہ دونوں ویلیوز یہاں پٹ کر دیں، ایف اوور آئی ایل آ گیا، ایریا ایسا ہی رہا، تو نیوٹن اس کا ایمپیئر میٹر اور میٹر اسکوائر، میٹر سے کٹ جائے گا تو نیوٹن میٹر پر ایمپیئر، تو اس لحاظ سے وہ آپشن آپ نے دیکھ لیا. An electron moves at this speed and enters perpendicular to the magnetic field of 2 Tesla. What is the magnitude of the magnetic force? آنسر آپ کے پاس یہ ہے، کیلکولیشن دیکھیے گا. آپ جانتے ہیں کہ چارج کی بات کی جا رہی ہے تو F is equal to QV B sin theta، یا الیکٹران کی بات ہے تو F is equal to EV B sin theta آپ پٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ویکٹر فارم تھے، اگر یہ فارم لکھنی ہے تو آپ اوپر یہاں ایف کے اوپر ویکٹر ڈالیے گا، وی کے اوپر اور بی کے اوپر، تو ای وی بی سائن تھیٹا آ جائے گا. تو ویلیوز جسٹ آپ نے پٹ کرنی ہے اس میں، ٹھیک ہے. پرپینڈیکولرلی کی بات کی گئی ہے تو تھیٹا جو ہے وہ آپ 90 پٹ کر دیں گے. میگنیٹک فیلڈ 2 ٹیسلا گیون ہے، ویلوسٹی بھی گیون ہے آپ کو، چارج آپ جانتے ہیں 1.6 × 10⁻⁻19 ہوتا ہے، تو یہ ویلیوز پٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آنسر آ جاتا ہے. The force on a charged particle moving parallel to the magnetic field is maximum, minimum, 0 or none. تو آنسر ہے 0. ریزن دیکھیے گا، آپ جانتے ہیں F equals to QVB sin theta ہوتا ہے، تھیٹا 0 ہوگا تو سارے کا سارا فیکٹر 0 ہو جائے گا. تو پیرالل ہو چاہے اینٹی پیرالل، دونوں کیسز میں فورس 0 ہوتی ہے. ایمپیئر لا از ایپلیکیبل ٹو، یہ بیسیکلی کسی بھی قسم کے کلوز پاتھ پہ ایپلیکیبل ہے، سرکولر ہو، ریکٹینگولر ہو. لاسٹ، دا یونٹ آف پرمیبلٹی آف فری اسپیس از، یہ آپشن ہے آپ کے پاس، اس کا پروف دیکھیے گا.
مختلف قسم کی ایکویشن سے آپ حوالہ لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈائریکٹ وہاں سے بھی لے سکتے تھے بی ڈاٹ ایل از اکول ٹو میو ناٹ این آئی. میں نے یہاں سے لے لیا, اس کو دیکھیے گا. تو میو ناٹ یعنی جہاں بھی آپ کو میو ناٹ جس ایکویشن میں نظر آتا ہے آپ اس ایکویشن سے اسٹارٹ کریں. تو میو ناٹ از اکول ٹو بی اوور این آئی ہوتا ہے. این بیسیکلی ہوتا ہے ٹوٹل نمبر آف ٹرنس پر یونٹ لینتھ. تو یہ میں نے اس کو ریپلیس کر دیا ٹوٹل نمبر آف ٹرنس پر یونٹ لینتھ. تو یہ لینتھ اوپر چلا جائے گا تو بی ایل ہو جائے گا اور نیچے این آئی. تو بی کا یونٹ جو ہے وہ ٹیسلا ہے, آپ جانتے ہیں میٹر ہے, اور نمبر آف ٹرنس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا, اور یہ جو آئی ہے اس کا ایمپیئر ہے. تو ٹیسلا میٹر پر ایمپیئر. تو یہ آپ کے پاس کریکٹ آپشن آ جائے گا. یہ جسٹ آپ کے لیے میں نے کنسیپٹ کے لیے لکھا ہے. اگر آپ اسی ممکن ہے وہ آپشنس کو چینج کریں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر میں ٹیسلا کی ویلیو پٹ کر دوں, کیونکہ آپ جانتے ہیں بی از اکول ٹو 5 بی اوور اے, تو ٹیسلا ہمارے پاس بنتا ہے ویبر پر میٹر اسکوائر. تو اگر میں ٹیسلا کی یہ ویلیو یہاں پٹ کرتا ہوں یعنی اس ایکویشن میں, تو میرے پاس بن جاتا ہے ویبر پر میٹر اسکوائر میٹر اوور ایمپیئر. تو یہ بن جاتا ہے ویبر پر میٹر پر ایمپیئر. تو اسی طرح سے ایک اور آپشن بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ویبر ایکول ہوتا ہے نیوٹن میٹر پر ایمپیئر. وہ بھی اگر آپ یہاں پہ پٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس نیوٹن پر ایمپیئر اسکوائر آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ مختلف آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے, لیکن فی الحال آپ کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ٹیسلا میٹر پر ایمپیئر ہے. Next short questions from the textbook. What is the force that a conductor of length L carrying a current I experiences when placed in a magnetic field? What is the direction of this force? تو یہ آپ نے پڑھا تھا کہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو جب آپ میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو اس پہ جو فورس ایکٹ کرتی ہے وہ ان 4 فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے. تو ایکویشن ہمارے پاس یہ بن جاتی ہے. اور سیکنڈلی اس کیس میں اگر تھیٹا 90 ڈگری ہوگا تو فورس میکسیمم ہو جائے گی, اگر 0 ہوگا یا 180 ہوگا تو دونوں کیسز میں فورس منیمم ہوگی. تو اس کو ویکٹر فارم میں ہم لکھیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس ویکٹر کی ڈائریکشن دیکھنا چاہیں تو چونکہ یہ کراس پروڈکٹ ہے تو اس کی جو ڈائریکشن ہے یہ ان دونوں کے پلین کے پرپینڈیکولر ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہم فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ایک دفعہ پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے. What is the nature of force between two parallel current carrying wires in the same direction? آپ سے پوچھا گیا کہ 2 وائرز ہیں اور اچھا اس میں تھوڑی سی ڈائیگرام یہ غلط بنا چکا ہوں. آپ نے وہ ڈائیگرام بنانی ہے جس میں دونوں میں یہ ڈائریکشن جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے, کرنٹ کی ڈائریکشن. یہ اسی کو آپ خود ہی کریکٹ کر لیجئے گا. کرنٹ اپورڈ جا رہا ہے اور یہ اس ڈائریکشن میں یہ آپ کے پاس میگنیٹک فیلڈ ہے. اسی طرح سے یہاں بھی آپ نے کرنٹ کو اپورڈ بنا دینا ہے اور جو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے وہ اسی ڈائریکشن میں بنا دینی ہے. آگے ایک اینیمیشن میں آپ کو میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس طرح سے سرکل کی جو ڈائریکشن ادھر ہے تو وہی آپ نے ڈائریکشن یہاں بھی بنا دینی ہے, یعنی اس کے اپوزٹ ڈائریکشنز. تو اگر آپ ان دونوں کو ٹاپ ویو دیکھیں گے, اچھا اب یہاں بھی آپ نے ڈاٹ لگانا ہے اور یہاں بھی آپ نے ڈاٹ لگانا ہے کیونکہ یہ آؤٹ ہوگا. اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو ادھر سے بھی ڈاٹ نظر آئے گا, یہ بھی ڈاٹ نظر آئے گا. اچھا جب آپ یہ بھی اس ڈائریکشن میں بنا رہے ہیں تو ٹاپ ویو جب آپ دیکھیں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا اور یہ والا بھی اسی ڈائریکشن میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں آپ یہاں سے دیکھیے گا کہ جب یہ میگنیٹک فیلڈ ڈاؤن ورڈ آ رہی ہے تو ادھر سے یہ میگنیٹک فیلڈ اپ ورڈ آ رہی ہے. اٹ مینس کہ یہاں پہ ان دونوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کینسل آؤٹ ہو کے یہ دیکھیں یہ ریجن میں میگنیٹک فیلڈ لائنز آپ کو نظر نہیں آ رہی, مطلب یہ ہے کہ وہ ویک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے برعکس اس کی جو سائڈز ہیں وہاں پہ جو میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ زیادہ ہیں, تو وہاں پہ میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ زیادہ ہے. تو ہمیشہ ایسی سچویشن میں فورس ایکٹ کرتی ہے فرام اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ریجن ٹو ویک میگنیٹک فیلڈ ریجن, یعنی اس اسٹرانگ سے ویک کی طرف فورس لگے گی, اس اسٹرانگ سے ویک کی طرف, اور ریزلٹ کیا ہوگا کہ یہ دونوں وائرز ایک دوسرے کے کلوز آ جائیں گی اور ایسا فیل ہوگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. اس کے برعکس آپ سے پوچھا نہیں گیا, لیکن اگر آپ کے پاس آ جاتا کہ دونوں کی ڈائریکشن اپوزٹ ہے تو پھر بھی چلیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی یہ میگنیٹک فیلڈ اوپر جا رہا ہے اور یہ میگنیٹک فیلڈ بھی اوپر جا رہا ہے, دونوں پیرالل ہیں, تو یہاں پہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی اور نیٹ میگنیٹک فیلڈ یہاں پہ درمیان میں اسٹرانگ ہو جائے گی ایز کمپیئر ٹو سائڈس. تو پھر اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ سے باہر کی طرف فورس لگے گی, اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ سے ویک فیلڈ کی طرف فورس لگے گی, تو ریزلٹ کیا ہوگا کہ دونوں کے درمیان میگنیٹک فیلڈ یہاں پہ اسٹرانگ ہو جائے گی, فورسز آؤٹ ورڈ ہوں گی, تو وہ دونوں ایسے فیل ہوگا کہ دونوں وائرز ریپیل ہو رہی ہیں. تو اگر کوشچن چینج کر کے دیتے ہیں تو آپ دونوں آنسر کیا کریں. اچھا, اب اینیمیشن کے ذریعے دیکھ لیجئے گا کہ کرنٹ سیم ڈائریکشن میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے گرد میگنیٹک فیلڈ اسی طرح سے آپ بنا لیجیے گا, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن اپوزٹ ہے, ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کریں گی یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ یہ دونوں آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ ایک فورس لگے گی اور یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف وائرز اٹریکٹ ہو جائیں گی. What is the magnitude of force on a charge Q moving with a velocity v in magnetic field؟ تو بالکل اسی طرح سے یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جب ایک چارج جو کہ موو کر رہا ہو میگنیٹک فیلڈ میں, اس پر جو فورس لگتی ہے وہ ان 4 فیکٹرز کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, اور جب آپ اس کو ایکویشن بنائیں گے اور تھیٹا کی ویلیو 90 رکھیں گے تو چارج میکسیمم فورس فیل کرے گا, یعنی اس ڈائریکشن میں, اور اگر آپ اس کے پیرالل یا اینٹی پیرالل تھرو کرتے ہیں تو وہ منیمم فورس ایکسپیرینس کرے گا. تو اس کو ویکٹر فارم میں اس ایکویشن کو آپ لکھیں تو یہ بنتی ہے. تو یہ ایکویشن آپ کو بتاتی ہے کہ جو فورس کی ڈائریکشن ہے وہ اس پلین پہ پرپینڈیکولر ہوگا, یعنی جس پلین میں ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ موجود ہیں اس کے پرپینڈیکولر ہوگا. اور اس کے لیے بھی فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول ہے, یہاں سے دوبارہ دیکھ لیجئے گا, آپ آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. In a uniform magnetic field, an electron beam enters with velocity v. Write the expression for the force experienced by the electrons. ٹھیک ہے, آپ نے صرف ایکسپریشن لکھنا ہے کہ الیکٹران کتنی فورس ایکٹ کریں گے, فیل ایکسپیرینس کریں گے. اچھا, آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چارج پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں موو کرتا ہے تو وہ یہ فورس ایکسپیرینس کرتا ہے ایٹ اینگل تھیٹا, ایف ایکوز ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا. اگر الیکٹران کی بات کی گئی ہے تو الیکٹران کا جو چارج ہے وہ ای ہوتا ہے, مائنس ای. تو یہ ایکویشن آپ کے پاس مائنس ای وی بی سائن تھیٹا بن جائے گی. اگر آپ سے بیم آف الیکٹران کی بات کی گئی ہے تو بیم میں ایک الیکٹران نہیں ہوگا بلکہ این الیکٹران ہوں گے, تو یہ ایکویشن ای میں آپ این بھی انٹر کر دیں گے تو مائنس این ای وی بی سائن تھیٹا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اب یہ فورس کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, اس ایکویشن کے بعد وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے تھیٹا پہ. اب تھیٹا اگر 90 ہوگا تو میکسیمم فورس ایکسپیرینس کرے گا اور سرکل میں ریوالو کرنے لگ جائے گا. اگر 90 کے علاوہ کوئی ہے تو وہ جو ہے وہ اسپائرل موشن پرفارم کرتا ہے. What will be the path of a charged particle moving in a uniform magnetic field at an arbitrary angle with the field؟ ٹھیک ہے, یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی پرپینڈیکولرلی تھرو کریں گے تو وہ سرکل میں ریوالو کرتا رہے گا, لیکن پرپینڈیکولر کے علاوہ کسی بھی اینگل پہ آپ تھرو کریں گے تو وہ اس طرح سے ہیلیکل پاتھ یا اسپائرل پاتھ فالو کرتا ہوا جائے گا. تو اس میں ریزن دیکھیے گا کہ جب آپ اس کو کسی اینگل پہ تھرو کرتے ہیں تو ویلاسٹی کے 2 کمپوننٹ پھر میں آپ اسے ریزالو کر لیتے ہیں. ایک وہ کمپوننٹ ہوتا ہے وی ایکس اور ایک وی وائی. ایک کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ ویلاسٹی کے پرپینڈیکولر ہوتا ہے ان میں سے, اور جو ادر کمپوننٹ ہے وہ ویلاسٹی کے پیرالل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ویلاسٹی کے پرپینڈیکولر کمپوننٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو وہ جو ہے سرکل میں ریوالو کرنے لگ جاتا ہے, اور وہ کمپوننٹ جو ویلاسٹی کے پیرالل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو ہاریزنٹل موشن ملتی ہے. تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سرکل میں بھی موو کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہاریزنٹل بھی. تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو پاتھ ہے وہ اسپائرل بن جاتا ہے. Question number 6. An electron does not suffer any deflection while passing through a region. Are you sure that there is no magnetic field؟ اس کو ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا, پھر بھی دیکھ لیں کہ نمبر 1 تو چارج پارٹیکل جب میگنیٹک فیلڈ سے موو کرتا ہے تو اس پہ جو فورس لگتی ہے ایف ایکوز ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا ہوتی ہے. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو تھیٹا جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے یا 180 ڈگری ہو جاتا ہے تو جو فورس ہے وہ 0 ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ فورس 0 ہونے کا کنفرم یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ آپ کہ اس ریجن میں میگنیٹک فیلڈ 0 ہوگی. سیکنڈلی آپ نے ایک اور بھی سچویشن پڑھی تھی, ٹھیک ہے, وہ سچویشن کیا تھی کہ وہ جو ویلاسٹی سلیکٹر میں الیکٹرک فیلڈ بھی موجود تھا, میگنیٹک فیلڈ بھی موجود تھا, لیکن ان کو اپوزٹلی ایڈجسٹ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کینسل کر رہی تھیں اور جو چارج تھا وہ انڈیفلیکٹڈ جا رہا تھا.
تو وہاں بھی چارج پہ جو نیٹ فورس ہے وہ زیرو تھی. تو اس کا یہ مطلب اگین نہیں لینا کہ اگر چارج پہ جو نیٹ فورس ہے زیرو ہے تو ہم یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ اس ریجن میں شورلی میگنیٹک فیلڈ زیرو ہوگی. میگنیٹک فیلڈ زیرو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. نیکسٹ question number 7. An electron beam passes through a region of crossed electric and magnetic fields of intensity E and B respectively. For what value of electron speed the beam will remain unaffected. اچھا ایک بیم آف الیکٹران ہے, اس نے ایک ریجن سے گزرنا ہے اور اس ریجن میں الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ دونوں ہی اپلائی کی گئی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کراس بھی کر رہی ہیں. تو کس طرح سے ہم ان کو کراس کروائیں کہ جو ہے وہ بیم جو ہے وہ انڈیفلیکٹڈ رہے. تو آپ یہ آرٹیکل پڑھ چکے ہیں, یہ بیسیکلی ویلاسٹی سلیکٹر کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو آپ ویلاسٹی سلیکٹر کا حوالہ دے دیجیے. یہ تو وہی کوشچن ہے جو آپ نے پریویسلی اس کو پڑھا ہوا ہے, دوبارہ اس کو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دیا. اچھا جی, کوشچن نمبر 8. یونیفارم الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈز آر پروڈیوسڈ ان دا سیم ڈائریکشن. An electron is projected in the direction of the fields. What will be the effect on the kinetic energy of electron due to the fields? ایک ریجن ہے اور اس ریجن میں جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن یہ دیکھیں پازیٹیو پلیٹ ہے, نیگیٹو اپورڈ ہے, اور ادھر ہم نے میگنیٹک فیلڈ بھی اپلائی کر رکھا ہے اسی ریجن میں. یہاں پہ نارتھ پول ہے, یہاں پہ لیٹ سے ساؤتھ پول میگنیٹک فیلڈ کا رکھا ہوا ہے. تو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن بھی کیا ہے, اپورڈ, یعنی دونوں الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپورڈ ہے, پیرالل ہے, سیم ڈائریکشن میں ہے. تو اب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر ہم الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن میں ایک چارج پارٹیکل تھرو کر دیتے ہیں تو اس کی جو کائنیٹک انرجی ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا. ہم دونوں فیلڈ کی وجہ سے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے دیکھتے ہیں. اگر آپ نے ان میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں اس کو تھرو کیا ہے تو فورس کیا لگے گی میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے صرف بات کر رہا ہوں, F = EVB sin 0, کیونکہ یہ میگنیٹک فیلڈ کے پیرالل آپ نے تھرو کیا تو فورس 0 ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں الیکٹران کو تھرو کریں گے تو میگنیٹک فورس 0 ہوگی, لہذا میگنیٹک فورس کی وجہ سے یا میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس کی کائنیٹک انرجی میں کوئی جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز نہیں آئے گی, وہ ان افیکٹڈ رہے گی. سملرلی جب ہم الیکٹرک فیلڈ کو یہاں پہ دیکھتے ہیں, الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے پازیٹیو سے نیگیٹو اپورڈ, ہم بھی الیکٹران کو بھیج رہے ہیں الیکٹرک فیلڈ ہی کی ڈائریکشن میں. تو آپ جانتے ہیں کہ F = QE ہوتا ہے بیسیکلی, یہاں پہ Q کی جگہ پہ -E آ جائے گا. مائنس یہاں پہ بتا رہا ہے فورس کے ساتھ جب بھی مائنس کا سائن آئے تو اٹ مینس کہ یہ ریٹارڈنگ فورس ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریٹارڈنگ فورس پیئر کی شکل میں اگر فورسز گیون ہو اور مائنس آتا ہے تو پھر تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اپوزٹ ہے. تو مختلف انداز سے ایسی کوشچن مائنس کے مطلب لیے جا سکتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ فورس جو ہے وہ ریٹارڈنگ فورس ہے, اور ریٹارڈنگ فورس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس فورس کی ویلاسٹی کو ڈیکریز کر رہی ہے, اس کا جو اس کی ویلاسٹی ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیکریز ہوتے ہوتے بالآخر جو ہے وہ سٹاپ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلاسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے تو کائنیٹک انرجی الیکٹران کی ڈیکریز ہو رہی ہے. تو اوور آل افیکٹ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے کچھ نہیں افیکٹ ہوا تھا کائنیٹک انرجی پہ, الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے کائنیٹک انرجی ڈیکریز ہو گئی. تو اوور آل آپ کہیں گے کہ ایسے ریجن میں جہاں الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں, جب آپ الیکٹران کو دونوں فیلڈز کی ڈائریکشن میں تھرو کرتے ہیں تو نیٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ الیکٹران کی کائنیٹک انرجی ڈیکریز کر جاتی ہے. Question number 9. What is cyclotron frequency of a charged particle Q of mass m moving in a magnetic field B? یہ بھی آپ پہلے اس کو ڈرائیو کر چکے ہیں. یہ سائیکلوٹران بیسیکلی ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں چارج پارٹیکل کو ایسلریٹ کیا جاتا ہے جب وہ میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی انٹر کرتا ہے. تو وہ میگنیٹک فورس اس کو سینٹریفیوگل فورس پرووائڈ کرتی ہے, اور یہ تمام ڈیریویشن آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. Question number 10. Can a neutron be accelerated in a cyclotron? Give a reason. دیکھیے گا نیوٹران جو ہے یہ بیسیکلی ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے. F = QVB sin θ. جب ہم دیکھیں گے تو Q 0 ہوگا تو F 0. تو اس کا مطلب ہے کہ سائیکلوٹران کو آپ جس اینگل پہ بھی نیوٹران کو سائیکلوٹران میں جس اینگل پر بھی آپ تھرو کریں گے تو اس پہ فورس 0 لگے گی. جب فورس ہی نہیں لگے گی تو آپ اس کو روٹیٹ نہیں کروا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایکسلریٹ آپ نہیں کروا سکتے سائیکلوٹران میں. A current carrying loop free to turn is placed in a magnetic field B.
what will be its orientation relative to magnetic field in the equilibrium state. اچھا ایک کرنٹ کیرینگ لوپ ہے جو اپنے ہی ایکسس کے گرد فریلی ریوالو کر سکتا ہے، اس کو آپ نے ایک میگنیٹک فیلڈ میں رکھا ہے. تو میگنیٹک فیلڈ میں آپ اس کو کس ڈائریکشن میں، میگنیٹک فیلڈ کے حوالے سے ڈائریکشن کی بات کی جا رہی ہے، رکھیں گے کہ وہ ایکولیبریم میں آ جائے. یاد رکھیے گا ایکولیبریم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ کرنٹ کیرینگ لوپ کو جب بھی آپ میگنیٹک فیلڈ میں رکھیں گے تو وہ روٹیٹ کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر تو وہ آپ کسی ایسی ڈائریکشن میں رکھتے ہیں کہ وہ روٹیٹ نہیں کرتا تو اٹ مینس کہ وہ ایکولیبریم میں ہے. اگر وہ روٹیٹ کرے گا تو اس میں روٹیشنل ایکسلریشن ہوگا، اینگولر ایکسلریشن ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ وہ نان ایکولیبریم اسٹیٹ ہے، مطلب اس کو روٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب روٹیٹ کب نہیں کرے گا؟ جب اس پہ ٹارک نہیں لگے گا. اب ٹارک کا فارمولا کیا ہوتا ہے دیکھیے گا، آپ نے پڑھا تھا کہ ٹا از اکول ٹو این آئی اے بی کاس الفا ہوتا ہے، ویئر الفا جو ہے یہ اینگل ہے اس لوپ اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ لوپ کے پلین اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان. تو اگر آپ لوپ کا پلین اور میگنیٹک فیلڈ جو ہے پیرل رکھ دیں تو کاس زیرو ہو جائے گا، تو ٹارک میکسیمم ہو جائے گا. تو اگر آپ اس کو پرپینڈیکولرلی پلیس کر دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ کوائل فرض کریں اس طرح سے آپ کے پاس ہے اور میگنیٹک فیلڈ اس طرح سے جا رہی ہے، تو اینگل 90 ڈگری ہو جائے گا اور کاس 90 ہوگا، تو یہ جو ٹارک ہے وہ آٹومیٹیکلی زیرو ہوگا. جب ٹارک زیرو ہوگا تو اس میں کوئی بھی جو ہے روٹیشن نہیں آئے گی. روٹیشن نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکولیبریم میں ہے. ویسے بھی یہاں پہ سیکنڈ کنڈیشن آف ایکولیبریم بھی فلفل ہو رہی ہے، نیٹ ٹارک ہے زیرو. اچھا جی، لاسٹ کوشچن ہے آپ کا. ہاؤ ڈز اے کرنٹ کیرینگ وائر بہیو لائک اے بار میگنیٹ. جب آپ کو پتا ہے کہ کسی وائر میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے تو وہ ایک میگنیٹ کے طور پہ بہیو کرتی ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیوں بار میگنیٹ کی طرح بہیو کرتی ہے. آپ جانتے ہیں بار میگنیٹ یہ ہوتا ہے جس کے نارتھ ساؤتھ پول ہوتے ہیں. نارتھ سے میگنیٹک فیلڈ لائنز آف فورسز نکلتی ہیں اور ساؤتھ کی طرف جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ تو اچھا، اب جب آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر ہے یہ سولینائڈ کی شکل میں یا کوائل کی شکل میں لیا گیا، تو اس میں جب کرنٹ جس ڈائریکشن میں جاتا ہے تو ہم نے جو رائٹ ہینڈ رول پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کو کی فنگرز کو ان دی ڈائریکشن آف جو ہے کرنٹ رکھیں، تو جو تھمب ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کے نارتھ پول کو انڈیکیٹ کرے گا. تو اٹ مینس کہ جیسے ہی اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو اس کے اس سائڈ پہ نارتھ پول اپیئر ہو جاتا ہے، اس سائڈ پہ ساؤتھ پول. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارتھ پول سے میگنیٹک فیلڈ بائیں جاتی ہیں، باہر سے یہ ہوتی ہوئی یہ ساؤتھ میں جاتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے یہ نارتھ سے یہ ساؤتھ. تو اس کے دو پولز بن گئے. تو اب یہ پورے کا پورا اسٹرکچر جو ہے یہ میگنیٹ کے طور پہ بہیو کرتا ہے، اور بیسیکلی اسے ہم الیکٹرو میگنیٹ کہتے ہیں کہ جب تک کرنٹ اس میں سے پاس کرتا رہے گا یہ میگنیٹ کے طور پہ بہیو کرے گا، اور جیسے ہی کرنٹ جو ہے اس میں سے رک جائے گا اس کی میگنیٹزم بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، بہت شکریہ.